سامعین ناظرین، ہیڈ انجری کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچائی جا رہی ہیں اور ان مسائل سے آپ اکثر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں یا آپ کے سامنے آ سکتے ہیں یا آپ کی فیملی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو علاج کے مسائل ہیں، جو علاج کے طریقے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ اندازہ ہونا چاہیے آپ کو، اور جو طبی سہولتیں مریض کو پہنچائی جا سکتی ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات ہونا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر فرد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمبولینس کہاں سے آ سکتی ہے۔ ایمبولینس کا جو ایمرجنسی نمبر ہے وہ گھر کے ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر اس قسم کا کوئی حادثہ ہو یا کچھ ہو تو فوری طور پر ایمبولینس بلانے کے لیے کہاں ٹیلی فون کرنا چاہیے، یہ سب آپ کے سیل فون کے اندر، آج کل سیل فون ہر ایک کے پاس ہے، تو سیل فون کے اندر یہ ٹیلی فون نمبرز جو ہیں، ایمرجنسی نمبرز جو ہیں، وہ سب آپ کے پاس ہونے چاہیے، اس میں فیڈ کیے ہونے چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت فوری طور پر ایمبولینس کو کال کیا جا سکے، اور اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے تو مریض کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچایا جا سکے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہیڈ انجری کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں، پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات سر کی چوٹ کے بعد مریض کو صحت یاب ہونے میں طویل عرصہ لگ سکتا ہے، اور اس عمل کو تیز کرنے کے لیے ابھی کوئی مؤثر دوا یا انجیکشن دستیاب نہیں ہے۔ دماغ کے زخم کو بھرنے میں جتنا عرصہ درکار ہے اتنے عرصے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، خواہ کوئی ٹانک، طاقت کی دوا یا روحانی جھاڑ پھونک کروا لیں۔ مریض کی بے ہوشی، کوما کی حالت میں جتنی طویل ہوگی، صحت یابی کے امکانات اتنے ہی کم ہوتے جاتے ہیں۔ ایک ہی حالت یا کروٹ لیٹے رہنے میں مریض کے جسم پر زخم یا بیڈ سورس بھی بن جاتے ہیں، جو معالج اور اہل خانہ کے لیے اضافی ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ اگر مریض بستر پہ لیٹا ہے تو جسم کے اوپر، یعنی کہ کمر کے اوپر، کوہنیوں میں یا ایڑیوں میں یا کولوں کی جگہوں پر کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی ہڈی اور بستر کے سرفیس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جب ان کے اوپر مسلسل پریشر پڑتا رہتا ہے ان جگہوں پر، تو وہاں پر خون کی سپلائی رک جاتی ہے اور وہاں پر آہستہ آہستہ جراثیم جمع ہونے لگتے ہیں۔ جب وہ جراثیم وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ زخم جو ہیں بیڈ سورس کہلاتے ہیں۔ یہ بیڈ سورس جو نا انتہائی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، جن کو پریونٹ کرنا، جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تو جو بھی مریض ہو اور جو بھی تیمارداری کر رہا ہو، مریض کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور جو تیماردار ہیں، جو مریض کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اگر مریض ہاسپٹل میں نہیں ہے اور گھر پر ہے تو گھر پر بھی اس کو یہ سہولت مہیا کی جانی چاہیے، یا تو کوئی نرس اس کے لیے رکھی جانی چاہیے جو نرس اس کی دیکھ بھال کر سکے، یا پھر جو طریقے نرس اڈاپٹ کرتی ہے وہ گھر کے افراد سیکھ لیں اور مریض کو کروٹ بدل کر اس کی صفائی ستھرائی کر دیں تاکہ بیڈ سور نہ بن سکے۔ بیڈ سور جو کہ معالج اور اہل خانہ کے لیے اضافی ذمہ داری ہے، طویل عرصے تک صاحب فراش رہنے سے جسم کے دیگر اعضاء مثلا گردے، پھیپھڑے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اکثر عمر رسیدہ مریض نمونیا کے باعث بھی جاں بحق ہو سکتے ہیں۔ یعنی کھانے پینے کے دوران بعض دفعہ جو ہے اگر مریض کوما میں ہے تو کھانے کا کچھ حصہ جو ہے نا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، اور وہ بھی یعنی کہ نمونیا کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید برآں دماغ کے منطقی افعال یعنی کہ کنجینیٹو فنکشن، مثلا گفتگو، آداب، لحاظ، اخلاقی فرائض، حتیٰ کہ سادہ گنتی کا عمل 2+2 بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جو نہ صرف مریض بلکہ اہل خانہ کے سماجی تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
بعض اوقات مریض غصے اور جنون کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور نہ صرف اپنے گھر بلکہ معاشرے کے لیے بھی ناقابل برداشت ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہیڈ انجریز کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو مریض کو مریض سمجھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو اسی طرح سمجھیں جو کہ پہلے اس کی کنڈیشن تھی۔ مریض کو مریض سمجھ کے جو اس کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی انتہائی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مریض کو کچھ آرام ہو سکے۔ اگر مریض کی دماغی حالت مناسب نہیں ہے تو اس کے لیے مختلف ادویات ماہر نفسیات سے معلومات کر کے اس کو دینی چاہیے تاکہ اس کی زندگی نارمل طریقے سے گزر سکے اور گھر کے افراد جو تیمارداری کر رہے ہیں وہ مزید مسائل کا شکار نہ ہوں۔